ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے امام ہیں، بڑے ہی متقی و پرہیزگار انسان گزرے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر کا وصال کا کچھ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی بڑا ہی ظالم انسان تھا، وہ امیر حج بن کر آیا تو وہ آ کر خطبہ دے رہا تھا، تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے درمیان ہی اس کو ٹوک دیا۔ اس ظالم کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ جناب عبداللہ بن عمر کو زخمی کر دے، اور اس بدبخت غلام نے جو حجاج بن یوسف کا غلام تھا، اس نے زہر کا بھرا ہوا نیزہ لیا اور جناب عبداللہ بن عمر کے پاؤں پر دے مارا، جس سے جناب عبداللہ بن عمر زخمی ہو گئے اور علیل ہو کر بستر پر تشریف لے آئے۔ جناب عبداللہ بن عمر کی یہ حالت دیکھ کر کچھ دنوں بعد حجاج بن یوسف یہ ظالم آپ کا پتہ لینے کے لیے آیا، آپ کی عیادت کے لیے آیا، تو آ کر کہنے لگا حضور اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کی یہ کس نے حالت کی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اگر تجھے پتہ چل جائے تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے حکم ہی تو نے دیا ہے۔ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے حکم ہی تو نے دیا تھا۔ یہ بہت ہی لال پیلا ہوا اور وہاں سے چلتا بڑا۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقول من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ، کہتے ہیں کہ جس بندے نے شفاعت کی دون حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد پر، کہ جس حد پر اس نے سفارش کی، شفاعت کی، اس کی شفاعت کی وجہ سے وہ حد نافذ نہ ہو سکی، تو فرماتے ہیں فقد ضاد اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کیجئے، یہ کن لوگوں پر بات صادق آ رہی ہے؟ یہ جو ہمارے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر بنے پھرتے ہیں، یہ شفاعتیں کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں ظالموں کی اور ان کو چھڑوا لیتے ہیں، یہ ان پر بات صادق آ رہی ہے کہ جو بندہ ایسا کام کرتا ہے، اب فرماتے ہیں فقد ضاد اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کا مقابلہ کیا۔ آگے فرماتے ہیں ومن خاصم فی باطل، اور جس شخص نے باطل میں جھگڑا کیا، وہو یعلمہ، اور وہ اس کو جانتا بھی ہے۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، ومن خاصم فی باطل وہو یعلمہ، کہ جس بندے نے باطل چیز میں جھگڑا کیا اور وہ اس کو جانتا بھی ہے۔ اب ایسا کون کرتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اب دیکھیے جو ہماری یہ جو وکیل حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کا کیس لیتے ہیں، کوئی مقدمہ لیتے ہیں، کہ جب وہ کسی کی طرف سے وکیل مقرر کیے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس بندے کا، جس شخص کا کیس لڑنے لگے ہیں وہ بندہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ اگر تو وہ بندہ حق پر ہو تو ان کا کیس لڑنا ٹھیک ہے، وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جب ان کو علم ہوتا ہے اس بات کا کہ بھائی جس بندے کا ہم کیس لے رہے ہیں، جس کی طرف سے ہم وکیل مقرر ہو رہے ہیں، وہ بندہ حق پر نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، چند روپے، چند ٹکوں کی خاطر وہ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کے لیے حدیث پاک میں میرے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ومن خاصم فی باطل وہو یعلمہ، کہ جس کسی بندے نے باطل میں جھگڑا کیا، وہو یعلمہ، اور اس کو جانتا بھی ہے کہ یہ بندہ باطل ہے، جس کی طرف سے میں لڑ رہا ہوں یہ باطل چیز ہے، تو فرمایا لم یزل فی سخط اللہ تعالی، تو وہ چیز اس سے ضائع نہیں ہوگی، وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ کس وقت تک؟ حتی ینزع، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اب یہ ہمارے وکیل حضرات کرتے کیا ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم غلط کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، بلکہ ان کو کیس جتلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی باطل جیت جائے۔ کس لیے؟ کہ ہم نے ان سے چند ٹکے لیے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے چند پیسے لیے ہوئے ہیں، جو ہمارا اگر ہم کیس ہار گئے تو ہماری عزت نہیں رہے گی، ہمیں کوئی کیس نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے
کہ حلال رزق ملے، حرام کی طرف نہ جائیے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کریں رزق اتنا ہی ملے گا جتنا قسمت میں لکھ لیا گیا، اس سے نہ تو زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ حلال طریقے سے رزق کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَالَ فِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ کسی مومن کے بارے میں بات کہے مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْقَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى، کہ وہ بات اس بندے میں پائی نہیں جاتی، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اب ایسا کون کرتا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو ہم ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی ہم جس کے بارے میں اپنے مومن بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں وہ بات پائی جا بھی رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، بس ہم منہ اٹھایا اور بات کر دی، کوئی بات کا پتہ نہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہی ہیں، حدیث پاک ہمیں کیا کہتی ہے کہ وَمَنْ قَالَ فِي الْمُؤْمِنِينَ، کسی بندے نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْقَنَهُ اللَّهُ، کہ وہ اس بندے میں بات پائی نہیں جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا۔ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کہ جو وہاں پر کچلہو انسانوں کے جسم کی پیپ جمع ہوگی۔ اللہ 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 سے پناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں منہ اٹھا کر بات کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان میں عیب پایا بھی جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، ہم ان کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔